جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ صبح میں نے اپنی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو اتنی جلدی ریلیف ملے گا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کا مقدمہ چل رہا تھا وہ کل تک ایڈجرن کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک روز پہلے آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشنز وغیرہ بھی آئی تھیں اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آج کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ کیا اس مقدمے میں اتنی جلدی فیصلہ آ سکتا ہے؟ اس حوالے سے میں نے ایک ہائی کورٹ کے سابق جج صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار اتھر یہ ٹوٹل جو ہے نا 5 منٹ کا مقدمہ ہے، اس میں آپ کی جو سزا ہے وہ 3 سال کی ہے، اس کو اسٹریٹ اوے آپ معطل کر سکتے ہیں۔ اور جو اعتزاز احسن صاحب اور دیگر جو قانونی ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 3 روز میں باہر آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جب میں بھی جج تھا میں یہ کوشچن پوچھتا تھا کہ کتنی اس کو سزا ہے، کیا یہ کوئی ہارڈن کرمنل ہے، اس کی کیا کس قسم کی چیز ہے، کیا معاملات ہیں، اور 2-3 کوشچنز کر کے کہتے ہیں ہم سزا معطل کر کے ضمانت دے دیتے تھے۔ یہاں پہ اتنا لمبا یہ چل رہا ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا لمبا اس کو کیوں چلایا جا رہا ہے۔ پر اینی وے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ اگر ایک جگہ پہ ان کو ریلیف ملے گا بھی تو کسی اور جگہ پہ ان کو دوبارہ پکڑ لیا جائے گا۔ اور اس کیس کے اندر بھی اس مقدمے میں اتنے نقائص ہیں جو فیصلہ کیا ہے نیچے توشہ خانہ کے کیس میں نیچے والی عدالت نے، اس میں اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ یہ کسی بھی عدالت میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ جو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا فیصلہ دے گی، پہلی تو جو بہت لوگ یہ توقع کر رہے ہیں اور میں بھی یہ توقع کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو معطل کر دے گی، خان صاحب کو ضمانت دے دے گی۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ایشو یہ ہے کہ پھر یہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا اور وہاں پہ تو پھر ایک چیز کھلے گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور پھر اس سے بہت سارے لوگوں کے لیے مسئلے بنیں گے، پھر سیاسی مسئلہ بھی بنیں گے۔ تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی اس کا کوئی اس قسم کا ڈیسیجن آ جائے گا، لیکن عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ اس مقدمے کے اوپر آپ کو پتہ ہے سیاسی انٹرسٹ بھی ہے۔ شاہ اویس نورانی صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں ٹویٹ پہ، انسانی تاریخ کا عجیب و غریب ترین مقدمہ، قانون اور انصاف بمقابلہ ساز کے جذبات۔ اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے اوپر پھر جو ہے مریم نواز صاحبہ نے کوٹ ٹویٹ کر کے لکھا، قانون اور انصاف کے چہرے کو ساس اور بچوں کی خاطر مسخ کرنے پر عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے لیے تاریخی بدنامی ساتھ وہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ یہ لکھ رہی ہیں اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا یا پھر ثاقب نثار کی طرح دنیا سے منہ چھپا کر ساری زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ ملک کے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے یہ پی ڈی ایم کے جو معزز دوست ہیں وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ لیکن یہ تسلسل ہے 16 مہینے کا، اداروں کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، معزز عدالتوں کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، شاید ہی اس کی کوئی نظیر ملتی ہے۔ اور یہ ملک کے چیف جسٹس کو اور ساس اور بچے، کیا یہ رویے مناسب ہیں؟ ہم سب کو ایک دوسرے سے کوشچن کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ سے بھی کوشچن کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشچن کرنے کی جہاں بات آتی ہے وہاں پہ کل ایک بات سامنے آئی کہ صدر مملکت نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں چیف الیکشن کمشنر سے ملنا چاہتا ہوں۔ آج اس کا رد عمل بھی آ گیا۔ صبح کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب امریکہ کے سفیر سے ملیں، لیکن شام کو جو الیکشن کمیشن نے خط دیا ہے، جی ہاں جی، جو اپنا خط جاری کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کا صدر مملکت کو جوابی خط، ملنے سے انکار، ملاقات سے انکار کر دیا۔ اگر کوئی آئینی پوائنٹس ہیں، کوئی چیزیں ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی ضرورت نہیں، تو یہ تو مل کے بھی وہ بتا سکتے تھے۔ انہوں نے امریکہ کے سفیر سے ملاقات کر لی لیکن پاکستان کے صدر سے ملاقات نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کے صدر سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ آئین اور قانون جو ہے یہ مسائل ہیں۔ آئین اور قانون نہ وقت پہ انتخابات کی اجازت دیتا ہے، نہ 90 روز کا مسئلہ ہے، نہ وہ مسئلہ ہے، نہ یہ مسئلہ ہے۔ آئین یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ امریکہ کا سفیر آ کے ہمیں تھوڑا سا لیکچر بھی دے گا کہ آئین کے مطابق یہ کریں، آئین کے مطابق وہ کریں۔ آئین ہمارا ہے لیکن لیکچر ہمیں سب دے رہے ہیں۔ پر یہ صورتحال ہے جناب کہ خان صاحب کو وہاں سے ریلیف نہیں ملا۔ اب کل دوبارہ اس مقدمے کی سماعت ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ریلیف ان کو اس مقدمے میں وقتی ریلیف ملے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اگر نہیں ملا تو سپریم کورٹ سے پھر ان کو ایک بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ تو پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہی ملے گا کسی اور چیز میں ان کو گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل یہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں۔ باقی جیل میں ان کی کیا صورتحال ہے، کپتان جیل میں کیا کر رہا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، کچھ دنوں کے لیے ان کی شیو وغیرہ بڑھی ہوئی تھی، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی شیو وغیرہ کر لی ہے، لیکن کہ یہ جی وہ پریشانی میں ہیں تو وہ یہ ہیں تو وہ ہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ وہ اپنی ایکسرسائز وغیرہ اپنا چل پھر رہے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں، مناسب سی جو ان کی خوراک ہے وہ کھاتے ہیں، نہ کوئی گھر سے مربع آیا، نہ کوئی آلو گوشت آئے، نہ کوئی اس طرح کی خواہش ہوئی کہ یہ چیز کھانی ہے تو وہ چیز کھانی ہے، جو آ رہا ہے اسی طرح وہ کھا پی رہے ہیں اپنا۔ اچھا، بابر اعوان صاحب کی بھی جیل میں ان سے ملاقات ہوئی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ
کہ ان کو کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے, کھا پی رہے ہیں اپنا آرام سے, جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے, پر باہر سے اس طرح کی مرغن غذائیں وہ نہیں منگوا رہے. لیکن ایک چیز انہوں نے باہر سے بار بار منگوانے کا ذکر کیا کہ یہ چیز مجھے منگوا کے دی جائے, یہ چیز مجھے منگوا کے دی جائے, وہ تھی کتابیں اور ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن مجید کی کاپی. بابر اعوان صاحب نے کہا کہ میں نے خان صاحب سے پوچھا کیسے, انہوں نے کہا مسکرا کے جواب دیا جب ملاقات ہوئی کہ یار بالکل ٹھیک ہوں, اور بڑے عرصے کے بعد کتابیں پڑھنے کا ٹائم ملا ہے, ترجمے کے ساتھ وہ قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کی جو بایوگرافی ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں, ابن خلدون کا مقدمہ بھی پڑھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جارج اورویل کی کتاب 1984 اور اینیمل فارم کا بھی جو ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں. یہ بابر اعوان صاحب نے بتایا کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو کپتان جو ہے جیل کے اندر پڑھ رہے ہیں, اور وہ اس چیز پہ مطمئن ہے کہ بڑے عرصے کے بعد کتابیں پڑھنے کا ٹائم ملا ہے تو سکون سے جیل کے اندر کتابیں پڑھ رہا ہوں, قرآن مجید کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, باقی جو دیگر کتابوں کا میں نے ذکر کیا وہ کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں. تو یہ ہے جناب ان کی سچویشن اس وقت جیل کے اندر. اب وہ جیل سے باہر کب آئیں گے, میرٹ کے اوپر تو ہو سکتا ہے کہ وہ 3 روز کے اندر ہی باہر آ جاتے, جو اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ 3 روز میں وہ باہر آ جائیں گے, کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی کوئی ان کے لیے اس طرح کی گنجائش بنے گی اور وہ باہر آئیں گے. باقی مقدمے اب قانونی ہیں, قانونی جنگ ہے, عدالتوں میں لڑنے ہیں, ان کے وکلا عدالتوں میں آرگیو کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کی قیادت ٹویٹر کے اوپر موزز جج صاحبان کے حوالے سے جو الزام تراشیاں کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. باقی الیکشنز کب ہوں گے, الیکشنز کب نہیں ہوں گے, الیکشن کمیشن نے کھل کے صدر مملکت کو ٹکا سا جواب دے دیا کہ جناب ہم تو آپ سے ملتے نہیں ہیں, ملنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں. پر بہتر ہوتا کہ ملاقات ہو جاتی اور اس طرح جو ہے وہ کھل کے کہنے کے بجائے ادھر جا کے صدر مملکت کو بتا دیا جاتا, دونوں شخصیات مل لیتے ہیں. اگر امریکی سفیر سے مل لیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے تو صدر مملکت سے مل لیتے تو کون سا ایسا ایشو تھا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا, اس کی ایک بنیادی وجہ اس وقت جو ملک کا ماحول ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں, بہت ساری تفصیلات ہیں, ان ساری تفصیلات میں اس وقت میں نہیں جا سکتا. پر بڑی خبر یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت سے ملنے سے انکار کر دیا اور آج عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملا. اب آگے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی, جس طرح چیزیں آگے بڑھتی ہیں, کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے. تھینک یو.